نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج کی اس آڈیو میں ہم سنیں گے فجر کی نماز کا طریقہ اور فجر کی نماز کے تعلق سے بہت ہی ضروری اہم مسائل۔ پورا آڈیو یہ آپ کو سننا لازمی ہے۔ اگر آپ پورا آڈیو سنیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی ضروری اہم مسائل اور اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ پورا آڈیو نہیں سن پائے تو پھر آپ کو مسائل سیکھنے کو نہیں مل سکتے۔ آئیے سب سے پہلے ہم فجر کی نماز کا طریقہ سنتے ہیں۔ دیکھیے، فجر کی نماز میں 4 رکعت ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے 2 سنتیں، پھر اس کے بعد 2 فرض۔ پہلے نیت کریں گے ہم 2 سنتوں کی کہ نیت کی میں نے نماز کی واسطے اللہ تعالی کے 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی، وقت نماز فجر، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں پیارے بھائیوں کہ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر دل میں آپ کے پختہ ارادہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، 2 سنتیں پڑھ رہا ہوں، تب بھی آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن نیت دل میں ہونا بہت ضروری ہے، شرط ہے۔ بہت سے لوگ عربی میں نیت کرتے ہیں، عربی میں نیت کرتے ہوئے بھی ہمیں اس کا مطلب معلوم ہونا چاہیے، ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو نیت دل میں ہے ہمارے، زبان سے نہ کہیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ نیت دل میں ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لیں اور بہتر ہے۔ اب ہاتھ باندھ کر آپ پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہاں ہم نے قل هو اللہ شریف اس لیے پڑھی کہ اکثر اسلامی بھائیوں کے صرف قل هو اللہ شریف ہی یاد ہوتی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ کم سے کم ہمارے 4 صورتیں یاد ہوں، تاکہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو چاروں میں الگ الگ پڑھ لیں، اور 2 رکعت والی نماز ہے تو دونوں میں الگ الگ صورتیں پڑھ لیں۔ جب کسی کی یاد ہی نہیں ہے تو پھر دونوں صورتوں میں، دونوں رکعتوں میں قل هو اللہ شریف ہی پڑھیں گے، اس لیے ہم نے قل هو اللہ شریف ہی پڑھی۔ اب رکوع میں آئیں گے، اللہ اکبر 3 بار پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ العظیم عین اور را یہ نکالنا ضروری ہے، عظیم نہیں کہیں گے، نہ عجیم کہیں گے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اس کی خوب مشق کریں۔ پھر وہ کھڑے ہوتے ہوئے پڑھیں گے سمع اللہ لمن حمدہ۔ جب بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں گے تو پڑھیں گے ربنا ولک الحمد۔ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، یہ سیدھا کھڑا ہونا قومہ کہتے ہیں اسے، اور قومہ یہ واجب ہے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں آئیں گے، پہلے گھٹنے رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اب ناک، پھر ماتھا، اور ناک کو اچھی طرح جما لیں گے کہ ہماری ہڈی تک جم جائے، اور کوشش کریں کہ پیر کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین میں چپک جائیں اور ان کے سرے مڑ کر کعبہ شریف کی طرف ہو جائیں، ورنہ 3 انگلیوں کا لگنا تو واجب ہے۔ تو 3 انگلی پیر کی ضرور سجدے کی حالت میں لگنا ضروری ہے۔ پھر 3 بار پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے۔ ان دونوں سجدوں میں
سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہاں پڑھ لیں اللہم اغفر لی، یہاں آرام سے بیٹھنا واجب ہے، کمر سیدھی کرنا واجب ہے، اور اتنی دیر بیٹھنا واجب ہے کہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار۔ اگر آپ یہ پڑھ لیں گے اللہم اغفر لی تو یہ پڑھنا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا، مستحب ہے، اور دوسرا بیٹھنے کا واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اس میں بھی 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے۔ ایک رکعت ہماری مکمل ہو گئی، اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اس میں بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھیں گے، پھر جس طرح پہلے ہم نے رکوع اور سجدے کیے تھے اسی طرح کریں گے۔ اب 2 رکعت ہونے پر بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کر پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد کوئی بھی دعائے معصورہ یاد ہو اور وہ پڑھ لیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب پہلے سیدھی طرف کو سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرتے وقت ہماری نگاہ کندھوں پر ہونا چاہیے، یہ یاد رکھیں جب کھڑے ہوں تو ہماری نگاہ سجدے کی جگہ ہو، جب رکوع میں آئیں تو ہماری نگاہ پنجوں پر ہو، جب سجدے میں جائیں تو ہماری نگاہ ناک پر ہو، اور جب قاعدے میں بیٹھیں تحیات پڑھنے تو ہماری نگاہ گود میں ہو۔ اب فجر کے تعلق سے ضروری مسائل ضرور سنیے۔ دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے ہمارا سلام پھیر جانا چاہیے، ہم سلام پھیر دیں کہ سورج نہ نکل پائے اس سے پہلے پہلے۔ اگر آپ قاعدے میں ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں اور آپ نے ابھی تک سلام نہیں پھیرا ہے اور سورج نکلنا شروع ہو گیا تو آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ اب آپ کو 20 منٹ کے بعد قضا کر کے نماز پڑھنا ہوگی، اس بات کو یاد رکھیں۔ اسی لیے نماز کا ٹائم ٹیبل ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس وقت سورج نکل رہا ہے، تاکہ ہم وقت سے اپنی نماز ادا کر سکیں، ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو پائے، کیونکہ نماز کو قضا کرنا سخت گناہ ہے، اور جان بوجھ کر ایک بھی نماز قضا کرنے والا جہنم کے عذاب کا حقدار ہے۔ اور جہاں تک ہو سکے اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو جماعت سے ہی نماز پڑھیں، کیونکہ جماعت بھی واجب ہے، اور قصداً جان بوجھ کر جماعت ترک بھی کرنا سخت گناہ ہے۔ اب اس کے لیے چاہے الارم لگائیں اٹھنے کے لیے، چاہے گھر والوں سے اٹھانے کو کہہ کر سوئیں کہ مجھے صبح کو جلد اٹھا دینا، رات کو جلد سونے کی عادت ڈالیں تاکہ صبح کو وقت سے اٹھ سکیں۔ اب مان لیجئے کہ سارے جتن کیے، گھر والوں سے بھی کہا، الارم بھی لگایا، پھر بھی آنکھ دیر سے کھلی تو کیا کریں؟ تو جلدی جلدی سے وضو کر لیں، اور 3 بار ہاتھ پیر منہ دھونے کی بجائے ایک باری پانی بہا لیں اور جلدی سے نماز ادا کر لیں۔ اگر وقت کم ہے تو 2 فرض پڑھ لیں، سنتیں سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد پڑھ لیں،
اور بھی زیادہ وقت کم ہے تو نیت کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر الحمد پڑھ لیں، چھوٹی سورت پڑھ لیں، اور رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنے کی بجائے صرف 1 بار پڑھ لیں سبحان ربی العظیم۔ اسی طرح سجدے میں بھی 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھنے کی بجائے صرف 1 بار پڑھ لیں سبحان ربی الاعلی۔ اب 2 رکعت ہو گئیں، اس کے بعد التحیات پڑھنے کے بعد یہاں تک پوری التحیات پڑھے گا عبدہ و رسولہ، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ، بس اتنا پڑھ لے۔ پورا درود ابراہیمی یا اللہم ربنا پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیوں کہ سورج نکل سکتا ہے۔ صرف اتنا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ اس طرح کر کے اگر 4 رکعتیں پڑھ سکتا ہو، 2 سنت یا 2 فرض، تو 4 پڑھ لے۔ اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ اس طرح کرنے پر بھی سورج نکلنے لگے گا تو پھر اس طرح صرف 2 فرض ہی پڑھ لے، باقی 2 سنتیں سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد پڑھیں۔ مان لیجئے کہ اگر ایسے وقت اٹھا کہ سورج ہی نکل آیا تو اب جتنی جلدی ہو سکے 2 سنتیں اور 2 فرض قضا کر کے پڑھ لے۔ ضحت کبریٰ سے پہلے، جسے ہم زوال کا وقت بھی کہتے ہیں، اس سے پہلے اگر قضا کریں گے تو 2 سنتیں اور 2 فرض دونوں کو قضا پڑھنی پڑے گی اور توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اگر کوئی ظہر میں قضا کرتے ہیں، فجر کی نماز ظہر میں قضا کرتے ہیں، تو صرف 2 فرض ہی قضا کر کے پڑھنے ہوں گے، اب سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ سنتیں پڑھنے کے ثواب سے محروم ہی رہ گئے۔ اب آئندہ نیت کریں اور کوشش بھی کریں کہ وقت پر اٹھ کر سورج نکلنے سے پہلے ہی نماز ادا کر لوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر ہی پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک مسئلہ یہاں اور یاد رکھیں کہ آپ گئے مسجد میں تو امام صاحب جماعت پڑھا رہے تھے، اگر آپ کو یقین ہے کہ میں 2 سنتیں پڑھ کر جماعت کا کچھ حصہ پا لوں گا، چاہے قاعدے میں ہی پا لوں گا، تب تو آپ جلدی سے 2 سنتیں پڑھ لیں۔ اس کے لیے یہی کریں کہ 1 بار سبحان ربی العظیم پڑھ لیں، 1 بار سبحان ربی الاعلی، سبحانہ بھی چھوڑ دیں، اور پورے درود ابراہیمی نہ پڑھیں جیسے ہم نے پہلے عرض کیا۔ اس طرح جلدی سے پڑھ کے آپ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ میں سنت اس طرح بھی پڑھوں گا تب بھی جماعت مجھے نہیں ملے گی، امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو اب سنتیں اب نہ پڑھیں، جماعت میں شامل ہو جائیں اور پھر 20 منٹ کے بعد وہ سنتیں پڑھیں، کیونکہ فجر کے فرض پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک کوئی بھی سنت یا نفل نہیں پڑھ سکتے، اس لیے سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد وہ سنتیں پڑھیں گے۔ ضحت کبریٰ سے کبھی کبھی پہلے پڑھ لیں، 10 بجے پڑھ لیں گے تب بھی، 11 بجے پڑھ لیں گے تب بھی وہ سنتیں ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ قضا کر کے۔ تو ان ضروری مسائل کو آپ بہت غور سے سنیں، بار بار سنیں، خود سنیں، گھر والوں کو سنا، یار دوستوں کو بھیجیں، خوب شیئر کریں، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ہماری پچھلی آڈیو کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ بولیں گے نواب زاہد علی کے بیان، تو پچھلی تمام آڈیو آپ کو سننے کو مل جائیں گی۔ یوٹیوب پر جائیں، گوگل میں جائیں اور نواب زاہد علی کے بیان بولیں، بہت سے ضروری مسائل آپ کو سننے کو اور سیکھنے کو مل جائیں گے۔ ہر آڈیو ہماری سنتے رہیں۔ اگلی آڈیو میں انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز کا طریقہ اور اس کے تعلق سے ضروری مسائل سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ، فی امان اللہ۔